بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نماز کے دوران تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب عمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی مسئلہ پیش کیا جا رہا ہے اور اسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جماعت کے ساتھ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ امام کے پیچھے جب امام کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں پہلو مبارک زخمی ہو گیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیر کر فرمایا، امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کہو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدہ پورے کیا کرو، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے بعد میں بھی دیکھتا ہوں، اور کبھی فرمایا پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ نمازی حالت نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں کلائی پر رکھے۔ ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے تو یہی معلوم ہے کہ حضرت سہیل اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یاد کروا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بتایا کہ آپ جب بھی اٹھتے جھکتے تکبیر کہا کرتے تھے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، اے بیٹے یہ بد ہے اور بدعت سے بچو۔ نیز فرمایا، میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے اس بات سے زیادہ کسی اور بدعت کو اتنا پسند کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن ان میں سے کسی کو یہ بسم اللہ یعنی بلند آواز سے کہتے ہوئے نہیں سنا، لہٰذا تم بھی بلند آواز سے نہ کہو، اور جب نماز پڑھو تو صرف الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی حدیث حسن ہے، اور اکثر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام شامل ہیں، اسی پر عمل پیرا رہے، اور تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں قرار دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ تمام حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت آواز بلند نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ناظرین کرام، اکثر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے نمازی حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ امام پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اسی طرح رکوع، سجود اور نماز کے آخر میں سلام پھیرتے وقت بھی ایسے ہی
بھی کرتے ہیں، جان لیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے وقت ہمیں ارکان نماز میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ جس طرح جماعت کے دوران امام صاحب سے آگے یا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تبھی نماز ہوتی ہے، اسی طرح نماز کے ارکان میں بھی امام صاحب کی پیروی کرنا ضروری ہے اور ہر رکن میں امام سے پیچھے رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ اکبر کہا جائے اور آخر میں جب امام صاحب سلام کہہ دیں تو ان کے بعد سلام کہا جائے، تبھی درست نماز ادا ہوتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ گھر میں یا مسجد میں اپنی نماز پڑھتے ہوئے یا امام صاحب کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی چاہیے۔ تو جان لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں، چاہے وہ سنت نماز ہو یا فرض نماز ہو یا پھر نوافل ادا کریں، تو یاد رکھیں کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر آپ 3 رکعت ادا کر رہے ہوں یا پھر جتنی بھی رکعتیں پڑھیں گے، آپ نے دوبارہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا، صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرائیں گے۔ یہ آپ نے اعوذ باللہ کو سمجھ لیا۔ اب جان لے کہ بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے۔ جب بھی آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی جب بھی سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے آپ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں یا پھر تیسری رکعت میں یا پھر چوتھی رکعت ہو، پہلی رکعت میں آپ نے اعوذ باللہ کے بعد تو بسم اللہ پڑھ لی۔ اب چاہے جتنی رکعتیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں تو جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سنت ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے سمجھ لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب دوسری سورت ملائیں گے تو کیا پھر بھی بسم اللہ شریف پڑھیں گے؟ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی آپ قرآن کی کوئی بھی سورت شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب عمل ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 30ویں پارے کی کوئی بھی چھوٹی سورت پڑھنی ہے تو آپ اگر سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر وہ سورت پڑھیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب نماز کے دوران سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت عمل ہے، جبکہ سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کو ساتھ ملانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اگر آپ یہ دونوں عمل کرتے ہیں اور اس سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے یا بعد میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول بھی جائیں یا کسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں تو آپ پر نماز میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا بلکہ واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی اگر بھولے سے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن اگر سنت بھولنے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، جبکہ دوسری کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ شریف کو سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی بھی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو سورت کے آغاز سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ نے قرآن کی کسی بڑی سورت کے اندر سے چند آیت کی تلاوت کرنی ہے تو پھر بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی مضحکہ اور کوئی حرج والی بات نہیں۔ ناظرین محترم، اس موضوع پر کئی بار سوال پوچھا جاتا ہے، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں اس موضوع کو پوری تفصیل اور اپنے درست عمل کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔